اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خدا باپ، آج تیرے کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ بہت ہی اہم کلام ہے۔ یہ وقت ہے کہ اپنی زندگی کے مسائل سے بھاگنے کے بجائے ہم ان کا سامنا کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تیری مرضی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم ان سے نپٹیں، تو نہیں چاہتا کہ ہم ان سے ڈریں یا چھپیں، تو نہیں چاہتا کہ ہم بھاگ جائیں، بلکہ چاہتا ہے کہ ان کا سامنا کریں اور ان میں سے گزریں۔ اس لیے آج میں دعا کرتی ہوں کہ جن سے نمٹنا ضروری ہے تو لوگوں کے دلوں میں مختلف چیزیں ڈالے گا، اور آج رات تو یہاں کام کرے گا جیسا کہ تو کر سکتا ہے۔ یسوع کے نام میں ہم یہ مانگتے ہیں، آمین۔ آج میں آپ سے ان راستوں پر بات کروں گی جن کے ذریعے لوگ اپنے مسائل سے بھاگتے ہیں، کہ بچنے کے بجائے ہم ان سے کیسے نمٹیں، کیونکہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کے اس دور میں ہیں جب بہت سے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں تاکہ ان کو اس کے لیے حساب نہ دینا پڑے۔ لوگ محنت کرنے سے بھاگتے ہیں، وہ مشکل چیزوں سے بھاگتے ہیں، وہ مشکل جگہوں پر جانے سے کنارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مشکل لوگوں سے دور رہنے کی اور ہر طرح کی تکلیف سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف سہنا پسند نہیں کرتا، لیکن آزاد ہونے میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ خود سے بھی بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ خود کو نہیں جانتے۔ وہ سچائی سے بھاگتے ہیں، وہ ماضی سے بھاگتے ہیں، وہ مستقبل سے ڈرتے ہیں۔ لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم حوصلہ مندی سے جئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس میں ہم بہادر اور طاقتور ہوں، اور کسی چیز کے سامنے نہ جھکیں، بلکہ یہ جانیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتے ہیں، اور زندگیوں میں جن چیزوں سے نمٹنے کی ہمیں ضرورت ہے ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں تو کہیں آمین۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ بھاگنے کی بجائے ہمیں قائم رہنا سیکھنا اور خدا کی نجات کو دیکھنا ہے۔ اب بھاگنے کے بارے میں ایک دلچسپ بات ہے، اور بائبل سے میں آپ کو 4 مختلف جگہیں دکھاؤں گی تاکہ ثابت کروں کہ جس چیز سے بھی آپ بھاگیں گے، خدا آخر کار اس چیز یا اس مقام پر واپس لے کر آئے جہاں سے آپ بھاگے ہوں گے۔ حقیقی طور پر ٹھیک ہونے کے لیے پہلے آپ کو اس سے نمٹنا ہوگا۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو وہاں موجود تھے، میرے خیال سے آپ اسے سمجھ رہے ہیں، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بنی، اور اس لیے جب میں نے گھر چھوڑا تو میں نے سوچا کہ یہ ختم ہو گئی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں اسے اپنے ساتھ لائی ہوں۔ یہ میری جان میں تھی اور میں اسے نپٹنا نہیں چاہتی تھی، یہ تکلیف دہ تھا، میں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت مؤثر طور پر میں ان سے بھاگ رہی تھی کیونکہ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بالکل بھی اس پر بات کرنا نہیں چاہتی تھی، میں اس کے لیے دعا تک نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ظاہر کرتی تھی کہ ان کا وجود ہی نہیں۔ میں حیران ہوں اگر آپ کی ماضی سے کچھ آپ کی زندگی میں ہے، یا کچھ ایسا جس سے خدا چاہتا ہے کہ آپ ابھی مقابلہ کریں، اور آپ نے وہ تمام چھوٹے چھوٹے عمدہ راستے تیار کر لیے ہیں تاکہ ظاہر کر سکیں جیسے یہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ کیونکہ حقیقتاً آپ اس کا مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جی آئیے میں کچھ بتاتی ہوں۔ چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالنا اور ان کے بارے میں بات کرنا ایک بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ آپ ان کو نہ دیکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ موجود نہیں، اور خدا نے ہمیں مسا کیا ہے کہ ان سے بھاگنے کے بجائے ان کا مقابلہ کریں۔ جی، اور آخر کار میں یہ تجویز نہیں کر رہی کہ کوئی بھی ویسا ہی کرے جیسے خدا نے میری رہنمائی کی۔ میں یہ تجویز کر رہی ہوں کہ آپ وہ کریں جس کے لیے خدا آپ کی رہنمائی کرے۔ پھر سے کہتی ہوں، آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں جو خدا نے مجھے کرنے کو کہا، لیکن آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے جو کرنے کے لیے خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا ایک دن جب میں دعا میں تھی، میں نے محسوس کیا کہ خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ ابھی وقت نہیں، لیکن آنے والا ہے جب تمہیں جانا پڑے گا، باپ کا سامنا اور مقابلہ کرنا ہوگا جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ اگر آپ کبھی جسمانی زیادتی پر ٹی وی پروگرام دیکھتے ہوں گے، یا کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہوا یا کسی کے ساتھ ہوا ہو جس سے آپ کو یہ سب معلوم ہوا، یہ سب کچھ آپ بہت بڑے راز کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کو نہ بتاؤ، اپنی ماں کو نہ بتاؤ، کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ زیادتی کرنے والا آپ سے کہتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو چھپایا جائے، جو کہ دو مختلف باتیں ہیں اور سمجھ سے باہر ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی چھپنے میں گزار دی۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی۔
اور آخری شخص جس کا کبھی میں نے مقابلہ کیا وہ میرے والد تھے۔ مجھے یاد ہے جب ایک دفعہ میں نے یہ بتاتے ہوئے خط لکھا کہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ کتنا خوفناک تھا اور میں کتنی مشکل اور سزا میں رہی، اور اس لیے میں کبھی بھی ان سے دوبارہ کچھ کہنے سے ڈرتی تھی۔ لہٰذا اور میرے خیال سے میرے لیے سب سے زیادہ تباہ کن بات یہ تھی کہ اس عمل کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا، جیسے کہ مجھے یہ پسند ہے، جبکہ اصل میں مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ یہ بہت ہی بری طرح استعمال کیا جانا اور کنٹرول کیا جانا تھا۔ اس لیے جب خدا نے مجھے کہا کہ مجھے جانا ہوگا اور ان کا سامنا کرنا ہوگا اور ان سے بات کرنی ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا اور اس نے مجھے کس طرح متاثر کیا، اور اس کو سوچنا بھی میرے لیے دن کے وقت ڈرنے کے برابر تھا، اور یہ وہ آخری کام تھا جو میں دنیا میں کرنا چاہتی تھی۔ اور یقیناً میں خوش تھی اس دن جب اس وقت خدا نے مجھ سے کلام کیا، اب یہ وقت نہیں لیکن ضرور آئے گا، تاکہ ہو سکتا ہے میں آج آپ سے یہ کہہ سکوں، شاید خدا چاہتا ہے کہ تندرست ہونے کے لیے آپ کم از کم ذہنی طور پر ہی ان چیزوں کا حل نکال سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ تندرست ہونے کے لیے آپ چیزوں سے نہ تو بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی چھپ سکتے ہیں۔ جانتے ہیں چاہے یہ آپ کی زندگی میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو کھل کر خدا کے ساتھ بات کرنے، اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کو واپس جانا پڑے اور جس کو آپ نے دکھ پہنچایا، آپ کو اس شخص کے نقصان کی تلافی کرنی پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ واقعی برا سلوک کیا ہو اور وہ اس گمان میں رہ رہے ہوں کہ اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہو سکتا ہے ان کی خاطر آپ کو واپس آنا پڑے اور بیٹھ کر محبت سے ان کا سامنا کرنا پڑے اور بتانا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا۔ بعض دفعہ اس کے بغیر آپ تندرست نہیں ہو سکتے، اور میں جانتی ہوں جس طرح مجھے دکھ ملا یا اس طرح سے جیسے یہاں موجود لوگوں کو دکھ ملا ہوگا، آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ آج جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ کسی نہ کسی طرح ہم میں سے ہر ایک پر صادق آتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو دوسروں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ ان کو استعمال یا کنٹرول کریں، ان کو غصہ دلانے سے ڈرتے ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی چھیننے کی اجازت نہ دیں کیونکہ آپ ان کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ان سے کہیں کہ مجھے کنٹرول اور استعمال کرنے کا آپ کے پاس کوئی حق نہیں، اور یہ سب مزید کرنے کی میں اجازت نہیں دوں گی۔ کیا آپ کہیں گے آمین؟ میرا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے اختیار میں آئیں اور فرما بردار بنیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو استعمال اور کنٹرول کرے۔ اپنی زندگی اپنے لیے جئیں۔ ہم نے انسانوں کو نہیں، خدا کو خوش کرنا ہے۔ اور میں اس لیے خوش تھی کہ خدا نے مجھے اس وقت یہ نہ کرنے دیا، کیونکہ یقینی طور پر میں تیار نہیں تھی، لیکن میں نہیں جانتی کتنا وقت گزرا، شاید چند سال یا رات میں خدا کے ساتھ تھی، دعا کے بالکل درمیان میں نے سنا کہ روح القدس نے کہا اب وہ وقت ہے۔ او ہو میرے خدایا، جی میں بہت بری طرح کانپ رہی تھی اور ڈر رہی تھی، لیکن ڈیو میرے ساتھ گئے اور میں گئی اور اپنے باپ کے سامنے بیٹھی، اور بے شک میری ماں بھی گھر میں تھی، اور اس لیے میں بہت محتاط تھی جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا، کیونکہ پہلے ہی ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، کیونکہ جو کچھ ہمارے گھر ہو رہا تھا انہوں نے اپنے مسائل حل نہیں کیے تھے، اور میں دوبارہ انہیں بیمار نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اپنی ماں کی حفاظت کے لیے میں پلٹی جنہوں نے کبھی میری حفاظت نہیں کی تھی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کیا نہیں، کہ کیسے آپ اس طرح کی بے وقوفی کر جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ میں ان کی حفاظت کی کوشش میں تھی لیکن انہوں نے میری حفاظت نہ کی، اس لیے یہ تھوڑا خوفناک منظر تھا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کا سامنا کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ غصے میں پاگل ہو گئے اور ہر طرح سے مجھ پر ہی برسنے لگے۔ ہاں تم چاہتی تھی میں ایسا کروں، میں نے کہا یہ کتنا تمسخر آمیز ہے، آپ نے مجھے اپنے خوف سے کنٹرول کیا اور میں آپ سے نفرت کرتی، جو آپ کرتے اس سب سے نفرت کرتی تھی۔ بہرحال اس طرح میں نے صرف یہ کہا کہ اس سب نے حقیقت میں مجھے بہت دکھ دیا اور میری زندگی میں بہت سے مسائل پیدا کیے، یہ غلط تھا، مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیسا محسوس کیا۔ پھر میں نے یہ بھی انہیں کہا کہ خدا سے محبت رکھنے کی وجہ سے میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کریں اور نہ تو اس سے بھاگیں اور نہ چھپیں تاکہ تندرست ہو سکیں۔ جانتے ہیں یہ اس طرح تو نہ ہوا جس طرح میں چاہتی تھی کہ اس کا اختتام ہو، لیکن میں نے خدا کی پیروی کی۔ اگر میں نے انسانی ڈر کو اجازت دی ہوتی کہ مجھے کنٹرول اور استعمال کرتا تو میرے لیے آزادی کا جو دروازہ کھل گیا وہ شاید کبھی نہ کھلتا۔ جب ہمارے اندر خدا کے پاک خوف سے زیادہ انسانوں کا خوف پایا جاتا ہے تو خدا ہم سے خوش نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا سے خوف زدہ ہوں، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اس سے نمٹا جائے تو یہ ہی وہ وقت ہے کہ نمٹا جائے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری زندگیاں درست نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا اور آپ میں سے کافی لوگوں کے لیے میں دوبارہ
کہہ رہی ہوں، میں نبوتی کلام کر رہی ہوں اور آج یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے کہ چیزوں کو چھپی ہوئی جگہ سے نکالیں. جو چیزیں آپ نے چھپائی ہیں وہ چھپانی نہیں چاہیے. آپ کو ان سے نمٹنا اور ان کو حل کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو حل نہیں کریں گے تو یہ آپ کی خوشی چرا لیتے ہیں اور گہرائی تک آپ کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گہرے گہرے مسائل جنم لیتے ہیں. ہمیں کسی چیز سے بھاگنا اور چھپنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ ہمیں اپنی الماری صاف کرنے اور اپنے گھر کو صاف کرنے سے بھی نہیں بھاگنا، جو کہ بہت ہی بکھرا ہوا ہے. ہمیں اس طرح کے عمل بند کرنا ہے جس سے ہر چیز ہمیں مغلوب کرتی ہے، اور جانے کہ ہم مسیح میں کیا ہیں. وہ ایمانویل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ، اور وہ ہمارے اندر ہے. وہ عظیم خدا ہمارے اندر رہتا ہے. آئیے صرف اس کے گیت نہ گائیں بلکہ اس میں زندگی گزاریں. آمین. اس طرح میں نے جان لیا کہ خدا نے مجھے واپس بھیجا تاکہ تندرستی پانے اور تندرست رہنے سے پہلے کچھ چیزوں کا سامنا کروں جن کی شخصیت میرے باپ کی طرح ہوتی. مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت مسئلہ ہوتا تھا. اگر آپ کی پرورش اس طرح کی شخصیت والے شخص نے کی اور انہوں نے واقعی آپ سے برا سلوک کیا ہو تو شاید اس طرح کی شخصیت کے لیے آپ کا رد عمل بالکل ایسا ہی ہو جیسے میں نے کیا. جی، میری ماں واقعی اس معاملے میں بہت کمزور ہے کہ انہوں نے میرے باپ سے بالکل مقابلہ نہ کیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس طرح میں اس کمزوری سے نفرت کرتے ہوئے بڑھی. میرا مطلب مجھے کمزوری نہ پسند تھی. میں کسی سے بھی ہر وقت روتے ہوئے یہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی، یہ بہت مشکل ہے، یہ مجھے بہت غصہ دلاتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی. اس طرح کے لوگوں جیسی بن گئی. خدا برکت دے، میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ کرنے لگی ہوں. اس کا اچھا اثر ہوا، اس سے نکل کر موقع ملا جو میں آج کر رہی ہوں. لیکن میں نے اس کا توازن بگڑنے نہ دیا اور اس طرح بن گئی اور یہ محسوس کیا کہ دنیا میں ہر کسی کو میری طرح ہونا چاہیے، اور جو مضبوط نہیں ان سب سے نفرت کریں. مجھے واقعی اپنے باپ جیسی شخصیت سے بہت مسئلہ تھا، اور اسی وجہ سے اور اس طرح میرے پاس لوگوں سے نمٹنے کے دو طریقے تھے. یا تو میں ان کے ساتھ ہوتی جن کو کنٹرول کر سکتی. اگر کوئی ایسا ہوتا جو بہت طاقتور یا مضبوط ہوتا تو میں اس کے سامنے چھپ جاتی، جیسا کہ میں نے خود کو اپنے باپ کے اختیار میں دے دیا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کریں. زندہ رہنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں. اپنی پہچان کے لیے ہمیں آزاد ہونا ہے. وہ بنے جو خدا نے ہمیں بنایا ہے. اپنے فیصلے خود کریں، اپنی زندگی جئیں، خدا کو خوش کریں، اور ماضی سے اور ماضی کے لوگوں کے ذریعے کنٹرول یا استعمال نہ ہوں. چاہے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، آپ نے آئندہ زندگی اس دکھ میں گھل کر نہیں گزارنی. لہٰذا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ چیزوں سے بھاگتے ہیں تو بالآخر خدا آپ کو دوبارہ واپس لے کر جائے گا تاکہ سامنا کریں. موسیٰ، اعمال 7 باب 22ویں آیت. اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا، یعنی مضبوط تھا. آپ نے دیکھا کہ خدا اس طرح سے اس کی تربیت کر رہا تھا جو کچھ سالوں بعد اس نے کرنا تھا. اور آپ میں سے کچھ شاید سوچیں گے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ فضول ہے کیونکہ آپ نے کوئی دوسرا کام کرنے کا خواب دیکھا ہے. لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ اس اگلے کام کا حصہ ہے جو ہم کرنے والے ہیں. آمین. اور جب وہ تقریباً 40 برس کا ہوا، اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں. اس کی خواہش تھی کہ لوگوں کی مدد کرتا، جو کہ اچھی بات تھی. چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا. اس نے تو خیال کیا، میں کل اس کے بارے میں بات کروں گی کیونکہ یہ آیت مجھے پسند ہے. اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا، مگر وہ نہ سمجھے، یعنی انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور نہ سمجھا. جانتے ہیں، میرے خیال سے جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا کہ شاید ہر کوئی میرے لیے تالیاں بجائے گا اور خوش ہوگا، لیکن وہ خوش نہ ہوئے، وہ نہ سمجھے اور نہ خوش ہوئے. اور جیسا کہ میں نے لوگوں سے امید کی، میں نے اس کے بالکل الٹ پایا. جیسی آپ نے لوگوں سے امید کی ہو، کیا آپ نے کبھی اس کے الٹ پایا؟ جانتے ہیں، خدا نہیں چاہتا کہ اس بنیاد پر اپنے فیصلے کریں کہ لوگ تعریف کریں اور تالیاں بجائیں گے. وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کریں جو ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ وقت کچھ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور خداوند میں مضبوط ہوں.
اور مقبول ہونے کے زیر اثر ہونا ختم کریں۔ پھر دوسرے دن 2 افراد لڑ رہے تھے تو وہ پاس آ نکلا اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانوں، تم تو بھائی بھائی ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر قاضی اور حاکم مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ 29ویں آیت۔ موسیٰ یہ سن کر بھاگ گیا، یعنی محافظت کے لیے بھاگ گیا، اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا، اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور جب پورے 40 برس ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ 80 برس کا تھا۔ میرے خدایا، بھاگنے سے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ خدا بیابان میں اس پر ظاہر ہوا۔ اب آپ ان 4 چیزوں پر غور کریں کہ جو آج میں آپ سے شیئر کروں گی، کہ جب بھی یہ لوگ بھاگے ان کا انجام بیابان میں ہی ہوا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیابان ایک خشک، دکھ سے بھری اور اذیت ناک جگہ ہے۔ اس جگہ آپ اپنی زندگی میں کچھ اچھا محسوس نہیں کرتے، اور پھر یہ ہر طرح کی دوسری مشکلات پیدا کرتی، کیونکہ اگر آپ جو کر رہے ہیں اسے پسند نہیں کرتے تو پھر کسی اور طرح سے آپ معذرت کا راستہ نکال لیں گے اور دوسروں پر الزام لگائیں گے، اور ہم نہ جاننے والی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم کوئی راستہ نہیں جانتے کہ کس طرح نکلا جائے۔ اس طرح 40 سال بعد وہ گئے، اور اب وہ 80 سال کا تھا۔ جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کی بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے پر تعجب کیا۔ جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی، یہ بہت اچھی ہے کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی۔ خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے۔ 34ویں آیت۔ میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہ و نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں، یعنی آسمان سے نجات دینے آیا ہوں۔ اب دیکھیں، اب آ، میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ جی، بلند آواز سے بولیں۔ دیکھیں، اگر ہم کسی چیز سے بھاگ رہے ہوں تو آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ہمیں اس کا سامنا نہ ہوگا؟ اگر ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہمیں اس سے دوبارہ نمٹنا نہ پڑے، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ابلیس آپ کو یقین دلائے گا اور ہر طرح سے آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے جہاں آپ خوفزدہ نہ ہوں تو آپ ان کا سامنا کریں۔ خوف کو بھگانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کا سامنا کریں اور مقابلہ کریں۔ یہ سیکھنا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ جب میں اپنے باپ کے سامنے بیٹھی، میں خوفزدہ تھی، میں کانپ رہی تھی، میں گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میں تب تک اس پر فتح نہ پا سکی جب تک مقابلہ نہ کیا۔ آزادی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ سچائی آپ کو آزاد کرے گی، لیکن سچائی آپ کی زندگی پر لاگو ہونی چاہیے۔ وہ مصر سے بھاگا اور خدا نے پھر اسے مصر ہی میں بھیجا۔ پیدائش 16 باب 8ویں اور 9ویں آیت۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بدل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کس طرح سے ہے۔ جی، میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا ظاہر کرے گا۔ میں ایمانداری سے سوچتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے گہرائی تک کچھ باتیں دبائی ہوئی ہیں اور اس کی اتنی تہیں ہیں جو ان کو دکھ دیتی ہیں اور تکلیف کا باعث ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ ان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ پیدائش 16 باب 8ویں اور 9ویں آیت۔ جانتے ہیں یہ وہ صورتحال ہے جہاں خدا نے ابراہیم اور سارہ سے بچے کا وعدہ کیا، اور سارہ اتنی جلدی حاملہ نہیں ہو رہی تھی، اور بہت سے سال گزر گئے اور وہ مایوس تھی، لہٰذا وہ بہت ہی واضح جسمانی اور نفسانی خیال رکھتی تھی کہ وہ اپنی لونڈی ہاجرہ کو اپنے شوہر کی دوسری بیوی بنائے۔ شاید آپ سوچیں کہ کوئی عورت اتنی فراخ دل بھی ہو سکتی ہے، وہ نہیں تھی، اور یقین رکھتی تھی کہ ہاجرہ حاملہ ہو جائے گی، اور پھر سارہ سے اس کا رویہ بگڑا۔ آج کل ابھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں تو حاملہ ہوں پر تم نہیں ہو۔
لہٰذا سارا اس مقام پر پہنچی جہاں وہ ہاجرہ کو مزید برداشت نہ کر رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے چھوڑنا چاہا، اس نے اس کا سامنا کیا جیسا کہ وہ دکھ دے رہی تھی، اس نے اسے نہ نکالا، وہ بھاگی۔ 6 آیت کہ وہ اس صورتحال سے بھاگی۔ 7 آیت اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی۔ کہاں؟ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بی بی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ دیکھیں خدا نے اسے کیا کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سمجھتا ہوں تیزی سے بھاگ۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بی بی ساری کے پاس لوٹ جا۔ اور خود کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اب دیکھیں کہ یہ کیسی بات ہے۔ یہ عورت اسے دکھ دے رہی ہے، وہ اس سے بھاگ رہی ہے اور ایسا کرنا مناسب ہی لگ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ آپ اس جگہ سے دور جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے لیے آرام دہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے چھوڑیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک وقت ہے کہ کسی جگہ کو چھوڑا جائے، لیکن تب نہیں جب آپ کو ایسا، بلکہ جب خدا چاہے۔ خدا نے ابراہیم سے ایسا کہا کہ تو اس جگہ کو چھوڑ جہاں تو ہے، تو اپنے ناطے داروں کو اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ وہ تمام بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور خدا ابراہیم کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ اس اثر سے باہر نہ نکلے۔ خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے ناراض دوستوں کو چھوڑیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا کہ اس نوکری کو چھوڑیں جہاں وہ سب کرنا پڑتا ہے جو کہ گناہ میں شامل ہو۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم کوئی جگہ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہاں ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہوتا جو ہمارے خیال سے ہونا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ سیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ واقعی خدا چاہتا ہے ایسے حالات سے کس طرح نمٹا جائے۔ وہ ہمیں اس جگہ لایا جہاں اس وقت ہمیں رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے منسٹری میں 5 سال کسی اور کے لیے کام کیا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اور یہ مشکل ترین تھا، میرے خیال سے مشکل ترین سے بھی مشکل وقت تھا۔ یہ میری زندگی کے مشکل ترین چیزوں میں سے ایک تھا، اور اگر میں اپنی طرف سے اس وقت یہ کہتی جیسی کہ میں ہوں، میں اسے چھوڑتی ہوں۔ لیکن جانتے ہیں شاید یہ آسان ہوتا۔ اور پھر میں نے سوچا میں اپنے باپ کی شخصیت والے شخص سے بھاگی ہوتی، اور بجائے کہ خدا کی حفاظت کیے جانے کا انتظار کرتی، میں خود اپنی حفاظت کرتی۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں جانتی تھی گہرائی تک اپنے اندر، میں یہ جانتی تھی کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں جاؤں۔ صرف اس لیے نہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صرف اس وجہ سے نہیں آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی خدا کے تابع ہوں گے، آپ کے خیال میں کیا یہ آسان تھا کہ شادی کے کچھ سال ڈیو میرے ساتھ رہے؟ یہ بالکل آسان نہ تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ڈیو نے کبھی سنجیدگی سے مجھے چھوڑنے کے بارے میں سوچا ہوگا، لیکن آخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر تم اس طرح عمل کرتی رہو گی تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا۔ اور یہ اس طرح تھا کہ شاید میں یہاں سے چلا جاؤں، اور یہ جاری رہا۔ اور میں جانتی تھی وہ ڈرانے دھمکانے والے شخص نہیں۔ انہوں نے اس لیے مجھ سے شادی کی کہ وہ دل میں یہ سوچتے تھے کہ انہیں کرنی چاہیے، وہ اسے آخر تک دیکھ رہے تھے۔ اور میرا ایمان ہے کہ بعض دفعہ خدا ایک پختہ ایمان والے مسیحی کو لیتا ہے اور شکستہ دل اور ضرورت مند کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں ہیں جس میں ہم آرام کے عادی ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ چاہے یہ آسان ہو یا نہ ہو، آرام دہ ہو یا بے آرام، موسم کے لحاظ سے ہو یا بے موسمی ہو، ہمیں خدا کی خدمت کرنی ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ جن حالات کا سامنا کرنا چاہیے، ہمارے اندر ان سے بھاگنے کی صلاحیت ہے۔
کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی دیو قامت چیز ہے جس کا خدا چاہتا ہے کہ آپ سامنا کریں اور آپ اس سے بھاگ رہے ہیں؟ جی، قائم رہیں اور خداوند خدا کی نجات کو دیکھیں۔ خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو خوفزدہ ہوئے بغیر ایمان کے ساتھ اس کے پاس جانا ہے۔